السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، استقبال ہے آپ کا زیڈ کے ڈیجیٹل اسکول میں۔ تو پیارے بچوں، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جماعت 7ویں، مضمون ہے اردو۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، اسی طرح باقی کے ویڈیوز، آپ کے سلیبس سے متعلق ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی زیڈ کے ڈیجیٹل اسکول اس ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں آپ کا مکمل نصاب موجود ہے۔ تو چلیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں دیکھتے ہیں، سبق نمبر 2 ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لکھنے والے مصنف ہیں سلیم شہزاد۔ آئیے پہلی بات دیکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، یعنی یوں کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب رسول کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان 4 اصحاب رسول کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے، خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ ان کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جان پہچان میں دیکھتے ہیں، سلیم شہزاد یکم جون 1949 کو دھولیا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے تھے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغت اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتاب کو کھولنا ہے۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینہ کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے، جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کو کون حاصل کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں میں فروخت کرتا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلی بات کہ جب بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے، مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قحط یعنی پیارے بچوں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے اناج نہیں اگتا، پانی کی قلت ہوتی ہے، اسے ہم قحط کہتے ہیں۔ تو اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑ رہا تھا، کیونکہ مدینہ سے دور جانا پڑ رہا تھا، مدینے میں تو قحط پڑا ہوا تھا۔ تو ایسی حالت میں پیارے بچوں، مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے، یعنی یہودی رہتے تھے، اور ان کے محلے کے قریب میں پانی کا کنواں تھا۔ اب ہوا یوں پیارے بچوں کہ مسلمانوں کو بھی پانی کی قلت تھی۔ یہودی ان کو بہت ہی زیادہ قیمت میں پانی فروخت کرتا تھا۔ غریب مدینہ کے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی یعنی اللہ کی رضامندی کون حاصل کرنا چاہے گا؟ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جا کر
कुएं के मालिक यानी यहूदी से बातचीत करने लगे। बड़ी सौदेबाजी हुई प्यारे बच्चों, बहुत देर तक सौदेबाजी होती रही। उसके बाद ये सौदा तय पाया कि एक दिन कुआं उन सहाबी का होगा और एक दिन कुआं किसका होगा, यहूदी का होगा। तो जिस दिन कुआं यहूदी का होता उस दिन यहूदी पानी इस्तेमाल करता और काफ़ी महंगी कीमत पर वो पानी फरोख्त करता था मुसलमानों को। और जिस दिन कुआं मुसलमानों का होता यानी उन सहाबी का होता, तब मदीने के तमाम बाशिंदे इससे मुफ्त पानी हासिल करते थे। आइए प्यारे बच्चों अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। तब मुसलमानों ने ये किया कि जिस दिन कुआं यहूदी का न होता वो दोनों दिनों का पानी जमा कर लेते। इस तरह दूसरे दिन यहूदी से पानी खरीदने कोई न जाता। परेशान होकर यहूदी ने कुआं खरीदने वाले सहाबी से कहा कि मैं पूरा कुआं बेचने के लिए तैयार हूँ। सहाबी ने कुएं की बकिया कीमत भी अदा कर दी और इसे मदीने के सभी बाशिंदों के लिए वक्फ कर दिया। कुआं खरीदने वाले ये सहाबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे, जो बाद में मुसलमानों के तीसरे खलीफा हुए। प्यारे बच्चों, जिस इंसान ने, जिस सहाबी ने ये कुआं खरीद के वक्फ किया था तमाम मदीने वालों को, उनका नाम था हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आपने सुना कि मुसलमानों को जब एक दिन पानी मिला करता था, मुसलमान उसी दिन 2 दिन का पानी भर के रखा करते थे, जिसकी वजह से यहूदी से पानी खरीदने के लिए कोई नहीं जाता था। यहूदी इस बात से परेशान हो गया और उसने अपना पूरा ही कुआं क्या कर दिया, फरोख्त कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुआं खरीद लिया और मदीना वालों को वक्फ कर दिया। आइए प्यारे बच्चों अब अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। अगला पैराग्राफ देखिए प्यारे बच्चों। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़ानदान मक्के का एक मुमताज़ और बाइख्तियार ख़ानदान था, जिसका शुमार कबीले कुरैश के रईसों में होता था। उनकी वालिदा अरावी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मियाना कद और मजबूत बदन के खूबरू शख्स थे। प्यारे बच्चों देखिए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि वो मक्का के मुमताज़ यानी एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और कुरैश के रईसों में होता था इनका शुमार। इनकी वालिदा अरावी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कद कैसा था, तो दरमियानी था और मजबूत बदन के मालिक थे। ये बात भी मशहूर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस्मान की बहुत ज़्यादा मुशाबहत थी। मुशाबहत यानी एक जैसे दिखना। तो कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मिलते जुलते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निहायत बाहया, सब्र करने वाले, नर्म दिल और सखी थे। देखिए उनकी खुसूसियत बताई जा रही है यहाँ कि वो बाहया, सब्र करने वाले और नर्म दिल थे और काफ़ी सखी थे। अपनी सखावत की वजह से वो गनी कहलाए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गनी का लक़ब क्यों मिला? उनकी सखावत की वजह से। वो सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुम्मा एक गुलाम आज़ाद करते इनका शौहर बन गया था। खुद सादा खाना खाते लेकिन मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते थे। खलीफा बन जाने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बढ़तर और अफजल नहीं समझा। वो सबके साथ बैठते, सबकी इज्जत करते, लेकिन किसी से अपनी तकरीम की ख्वाहिश न करते थे। एक मर्तबा अपने एक मुलाजिम से कहा कि मैंने तुझ पर जो ज़्यादती की है मुझसे इसका बदला ले ले, और ज़िद करके उन्होंने गुलाम से अपने कान पकड़वाए। जब इसने नरमी से इनका कान पकड़ा तो कहा, भाई खूब ज़ोर से पकड़, क्योंकि दुनिया का बदला आखिरत के बदले से आसान है। प्यारे बच्चों देखिए, ये इनका इंसाफ बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपने गुलाम से कुछ लम्हों के लिए या कुछ वक्फे के लिए सख्ती की थी, तो अपने मुलाजिम से कहा कि आप तुम मुझसे उस ज़्यादती का बदला ले ले। तो गुलाम ने मजबूरन उनके कान पकड़ लिए, मगर नरमी से पकड़े। तो उन्होंने उसे डांट कर कहा क्या कि भाई खूब ज़ोर से पकड़, क्योंकि दुनिया का बदला आखिरत के बदले से आसान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कर दिया था। मक्के में जब मुसलमानों पर बहुत जुल्म होने लगा तो वहाँ के कुछ मुसलमान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुल्क हबश जाकर आबाद हो गए।
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنے اہل محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہی رہے۔ ان کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ ایک بار کہے تھے کہ زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینہ کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا منافع پر ان کا مال کون خریدے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خرچ مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملک سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائی اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرآن کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلافت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ